الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صدر محفل مخدوم و محترم واجب العزت والاحترام حضور قبلہ پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب ہمدانی ادام اللہ ذلہم العالی دیگر کثیر التعداد علماء اکرام مشایخ عظام بزرگوں بھائیوں عزیزوں فقیر سے پہلے حضرت قبلہ محترم ایڈوکیٹ بدیع الزمان بھٹی صاحب نے نہایت علمی اور تحقیقی گفتگو فرمائی اور جس طرح آپ نے قادیانیہ کا آپریشن کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ اس بگڑے ہوئے مریض کا علاج یہی آپریشن ہے اور اس قسم کی گفتگو اس قسم کے علمی نکات اس طرح قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مناظرانہ طریقہ ہائے کار ان میں اہل اسلام کو ہمارے مبلغین کو ہمارے خطباء کو مہارت حاصل کرنی چاہیے اور ان باتوں کو خاص ترتیب کے ساتھ شائع کر کے کورسز میں شامل کرانے کی ضرورت ہے۔ قادیانی بھی اپنے مبلغ اپنے تعلیمی اداروں میں تیار کرتے ہیں، انہیں علم کی بجائے زیادہ کچھ پوائنٹ رٹانے کی کوشش کرتے ہیں، مخصوص قسم کی لائنیں پٹڑیاں تیار کر کے ان کو دیتے ہیں، تم یوں کہنا وہ یوں کہے گا، پھر تم یوں کہنا پھر وہ یوں کہے گا۔ اور ہم نے تجربہ کیا ہے کہ اگر ان کو کسی سوال کا ٹیڑھا جواب دے کے پٹڑی سے تھڑکا دیا جائے تو وہ اندھے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ رٹایا گیا تھا وہ دانے مک جاتے ہیں۔ تو جھوٹے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور انتہا یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز رکھتے ہیں 5 10 15 20 بندوں کی، کیونکہ ان کے جلسوں پر تو پابندی ہے، تو بغلی میٹنگز رکھتے ہیں، وہاں ہمارے نوجوانوں کو کالجی لڑکوں کو بلاتے ہیں اور اپنے بیچ میں پلانٹڈ بندے کھڑے کر کے ان کو خود سوال دیتے ہیں کہ اس کے سامنے تم یہ سوال کرنا۔ اب یہ شاطر پنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ طریقہ ہمیں نہیں آتا، ہمیں اس معاملے میں اسی طرح کا بلکہ اس سے زیادہ ٹیکنیکل مائنڈڈ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو فقیر کو ٹیلی فون پر موضوع بتایا گیا تھا، میری اس موضوع پر پابند رہنا ضرورت بھی ہے اور چاہیے بھی ایسا ہی۔ علاقے کے لوگ علاقے کی ضرورت کو بہتر جانتے ہیں، تو جو سوال مجھ تک بھیجے گئے ہیں وہ اپنے طرف سے جو قادیانیوں نے ان کو بڑا علمی سوال سمجھا ہوا ہے وہ سوال ہے۔ تو اپنی گفتگو کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں اور پوری دنیا اسلام بھی جانتی ہے اور پتہ اس بات کا قادیانیوں کی بھی ہے کہ ہمارے پاس دین والوں کے پاس علم کا سب سے بڑا سورس قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن کون سا؟ وہ نہیں جو انا انزلناہ قریبا من القادیان کے حوالے سے میرا قادیانی بنائے بیٹھا ہے، ہمارے پاس تو وہ قرآن ہے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ اس کے بعد حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحیح حدیثوں کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر، امام مالک کی موطا کے اندر، حدیث کی دنیا کے اندر پہلی کتابوں کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الامرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی، یہی ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لن تدلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم نے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب قرآن کون سا ہے؟ جو حضور پر نازل ہوا۔ حدیث کون سی ہے؟ جو حضور نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں بڑی بڑی کتابیں کون سی ہیں؟ موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند امام احمد، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، یہ ساری کتابیں ہمارے پاس۔ قرآن کا ذخیرہ بھی موجود ہے
ہمارے پاس حدیث کی ان کتابوں کا ذخیرہ بھی موجود ہے، پہلے قادیانی یہ بتائیں تم اس قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں، تم حدیث کی ان کتابوں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ اگر قرآن و حدیث کو مانتے ہو تو ان کی روشنی میں تمہارا 1 انچ بھی اپنی حقانیت کو ثابت کرنا ناممکن ہے، اور اگر تم ان چیزوں سے انکار کر کے مرزا کے الہام کو ان چیزوں پر پریارٹی اولیت دے چکے ہو تو اپنے اندر کی اصلاح کرو۔ نبی پاک نے ہمیں قرآن اور حدیث کے حوالے کیا ہے، تم مرزا قادیانی کے حوالے ہو چکے ہو۔ قرآن حدیث کی روشنی میں مرزا قادیانی کو پرکھنے کی ضرورت تھی، اور تم نے مرزا قادیانی کی بکواسات کی روشنی میں قرآن و حدیث کو پرکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ بنیادی اور بیسک سلپ ہے جو تمہیں لگی ہوئی ہے، تم حضور کی امت کو بھی یہی لگانا چاہتے ہو۔ سنا، اس گفتگو کو معمولی نہ سمجھنا، جنہوں نے ان سے پنجہ آزمائی کی ہے ان کو صاف پتہ ہے ان باتوں کا کہ یہ تو بدماش ہے، یہ ہر بات مرزا کی مانتے ہیں، حضور کے فرمان کے ہو یہ کچھ نہیں سمجھتے، قرآن کو یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ میں دنیا قادیانیت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر ذرا غور کرنا اس نقطے پر کہ ہمارے پاس سٹینڈرڈ کیا ہے، حق اور باطل کا معیار کیا ہے، قرآن اور حدیث حضور نے ہمیں دیا ہے، اس کی روشنی میں ہم نے حق اور باطل کو سمجھنا ہے، یا کسی بھی شخص نئے کھڑے ہو جانے کے بکواسات کی روشنی میں قرآن و سنت کو رکھنا ہے؟ پھر مرزا قادیانی تک بریک نہیں لگا سکو گے، پھر جتنے بھی آج تک بکواسی گزرے ہیں ان سب کی خرافات کی روشنی میں پھر جب تم قرآن و سنت کو پرکھو گے تو مرزا قادیانی سے بھی زیادہ تمہیں ان لفینڈروں کو ماننا پڑ جائے گا جو مرزا قادیانی سے پہلے ہو گزرے۔ پھر مسلمہ کذاب کا کیا قصور ہے ثابت کرو، پھر طلحہ اسدی کا کیا قصور ہے، پھر اسود انسی کا کیا قصور ہے، پھر بہاءاللہ کا کیا قصور ہے، پھر محمد علی باب کا کیا قصور ہے؟ یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو مرزا قادیانی سے پہلے وہی باتیں کرتے رہے جو مرزا قادیانی آج کرتا ہے۔ پھر اگر مرزا قادیانی سچا ہے تو وہ کیسے جھوٹے ہیں، اور وہ جھوٹے ہیں تو مرزا قادیانی کیسے سچا ہے؟ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ثبوت بھی دوں گا کہ جو پہلے گزرے ہیں ان کی باتیں کیا کیا ہے، اور مرزا قادیانی ایگزیکٹلی وہی باتیں کرتا ہے جو پہلے ہو چکی۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قرآن اور سنت کے ساتھ ساتھ یہ بھی غلط فہمی ہے، دور کر دینا مناسب ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے بعد تیسرے درجے میں جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کے متفقہ فیصلے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، جامع ترمذی میں حدیث ہے، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے قرآن اور حدیث کے بعد میرے خلفاء راشدین چاروں یاروں کی سنت پہ عمل کرنا، اور فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ پھر فرمایا اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ في النار ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، ہمیشہ بڑے گروہ کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ ایک چین ہے، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، صحابہ اور اہل بیت کے فرمودات کو مانو، امت کے متفقہ فیصلوں کو مانو، جمہوری ڈیسیجنز کو تسلیم کرو، یہ اسلام کی جو لیگل ڈائجسٹ ہے یہ اس کی ترتیب بنتی ہے، اس کو ہم نے ماننا ہے، اس کی روشنی میں ہم نے حق اور باطل کو سمجھنا ہے۔ یہ جب ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں تو اب ایک اور بات بھی سن لیجیے۔ قرآن حدیث کے واضح دلائل کے ہوتے ہوئے قادیانی کیا کرتے ہیں؟ قادیانی اپنے اٹکل پچو، تیر تکے، چونکہ چنانچہ، اگرچہ مگرچہ یہ لے کے آ جائیں گے۔ اس کی میں مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بوڑھی خواتین کا مسجدوں میں آنا اس زمانے میں اس کی اجازت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے ڈسکس کیا کہ خواتین کا مسجد میں آنا، بوڑھی خواتین کا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے ان کو حدیث سنائی، اس نے کہا نہیں تو حدیث تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر میں اس پہ عمل نہیں کروں گا۔ اب وہ راوی خود کہتا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جی، 999 حدیث نمبر ہے، تو بڑی ایکوریٹ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس بندے کے لیے وہ سخت لفظ بولا، وہ بندہ کہتا ہے میں نے آج تک اتنا ڈاڈا لفظ نہیں سنا تھا جو اس بندے کو انہوں نے ٹھوک مارا۔ فرمایا بکواس کرتے ہو، میں کہتا ہوں حضور نے ایسے فرمایا اور تو کہتے ہے میں نہیں کروں گا؟ حضور کی حدیث آ جائے اس کے سامنے بات کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا؟ قادیانی بھی آپ کے سامنے اسی طرح کرے، خدا کی قسم یہ قرآن حدیث کو نہیں مانتے، قرآن حدیث کی کے اوپر مانیٹرنگ کراتے ہیں مرزا قادیانی کی خرافات سے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری میں حدیث. اب میں حدیثوں کی کتابیں بتا کے آ رہا ہوں نا کہ چوٹی کی کتابیں یار اب یہی ہے. اس کے بعد یہ کون سی کتاب مانگتے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کو اپنی الگ کتاب مانا ہوا ہے. یہی ان کی پھرکی پھنسی ہوئی ہے. بخاری میں حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی عورت اپنے مخصوص دنوں میں نماز نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی. نماز چھوٹ جائے تو نماز کی قضا اس پر لازم نہیں ہے، روزہ چھوٹ جائے تو روزہ قضا کر کے رکھنا پڑتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے سب سے پہلے اس پر یہ سوال کیا کہ احروریت انت، کیا تم حروری عورت ہو؟ حروری کا مطلب ہے اس زمانے میں خارجیوں کو حروری کہا جاتا. خارجی حدیث کے منکر تھے. اما پاک نے پوچھا کیا تم خارجی عورت ہو؟ اس نے کہا نہیں، لستو بحروریت ولکنی اسألو، میں حروری شروری کوئی نہیں ہوں، میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں. اما پاک نے فرمایا اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، تم حضور کی سچی غلام ہو تو پھر سن لو، ہمیں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے اور عورت کے ذمہ روزے کی قضا ہے. حضور نے فرمایا نہیں ہے تو ہم نے مان لیا نہیں ہے، حضور نے فرمایا ہے تو ہم نے مان لیا ہے. بات حضور کی بات پہ ختم ہوتی ہے، ہم عقلی ڈھکوسلوں کو نہیں لیتے. اب یہ آیات مسیح کے نزول میں حکمت کیا ہے؟ وہ آسمان پر جائیں گے تو قرہ زمہریر راستے میں رکاوٹ ڈالے گا. قرہ زمہریر ایک فلسفیوں کا ایک اصول ہے، ایک تحقیق ہے. یہ قبل مسیح سے جو فلسفی ہوتے تھے نا، یہ یونان کے نان مسلم فلسفیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کا دیا ہوا ایک تھیوری ہے کہ زمین کے اراؤنڈ دا ارتھ، چاروں طرف زمین کی گولائی کے ارد گرد آگ کا ایک لینتھی لمبا قرہ موجود ہے جس کو کراس نہیں کیا جا سکتا. اب یہ فلسفیوں کا ایک نظریہ تھا. نہ وہ اوپر گئے، نہ انہوں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یہ زمین پہ بیٹھ کر ان کی گیسنگ تھی، اندازہ تھا، ایک فلسفی نظریہ تھا. اس کو مرزا جی نے اپنا باپ بھی مان لیا، اپنی امی بھی مان لیا، اپنا قرآن بھی مان لیا، اپنی حدیث بھی مان لیا. فلسفیوں کی بکواس جو نہ قرآن سے لگا کھاتی ہے، نہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے، نہ اس پر امت کا اجماع ہے، بلکہ اس کو توڑ کے رکھ دیا میرے مصطفیٰ کی معراج نے، اس کو توڑ کے رکھ دیا مسیح علیہ السلام کے آسمان پر جانے نے، اس کو توڑ کے رکھ دیا تمام انبیاء کے حضور کے پیچھے آ کے نماز پڑھنے نے. اور مرزا قادیانی اپنے مطلب کو پروان چڑھانے کے لیے صرف اور صرف حیات مسیح کے عقیدے کا انکار کرنے کی ضد کو ثابت کرنے کے لیے اس بات پہ ڈٹ گیا کہ فلسفیوں کی بکواس کو ضرور اپنے لیے آسرا اور سہارا بنایا. سونا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. کوئی مائی کلال جو یہ ثابت کر سکے کہ قرہ زمہریر کا وجود قرآن سے ثابت ہے؟ کوئی مائی کلال جو کسی حدیث میں دکھا سکے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ قرہ زمہریر ثابت شدہ چیز ہے؟ اور یہ جو تمہارا ڈیڈی چاند پہ چلے جانے کا دعویٰ کرتا ہے اور اب تو مریخ تک کی بھی خبریں آ رہی ہیں، تو یہ قرہ زمہریر کو انہوں نے اگر کراس کر لیا تو پھر ہمارے مصطفیٰ کریم کے لیے آسمان پہ جانا کون سا ناممکن رہا. اور معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی سادہ عقل میں نہ آتا ہو، جو سمجھ سے بالا تر ہوتا ہو. تو بطور اعجاز، بطور معجزہ اس قسم کی چیز کا واقع ہو جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکی. قرآن اس کے اوپر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم کے الفاظ قرآن میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمہارا فلسفہ قرہ زمہریر اس کو لگاؤ آگ. میرا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، تو مسیح علیہ السلام کا زمین سے آسمان پر جانا اور قرہ زمہریر کے فرضی وجود اگر وہ ہے بھی تو اس کو کراس کر کے آر پار گزر جانا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم فرمانے والی پاک ذات کے سامنے بر رفع اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے یہ چیزیں کہاں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ اس پر اور یہ جو عقلی ڈھکوسلے ہیں میں نے عقلی ڈھکوسلے ان کا بعد میں کوٹ کرنا تھا. میں نے کہا میں ساتھ کوٹ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ میں یہ تکلف کیوں کر رہا ہوں کہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اس قسم کی باتیں اٹھا کر لے آنا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کو مارو اپنے سر میں. ایک اور حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ میں سند حسن کے ساتھ حدیث موجود ہے. ایک نوجوان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گوشت اور ہانڈی پہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟
آپ نے حدیث سنا دی، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھائیں اور آقا نے کلی فرما لیا، وضو نہیں کیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا میں تو وضو کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کروں آگے سے باتیں نہ بنایا کروں۔ فلا تضرب له الامثال، مرزائی لوگوں سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نہ چھیڑو، ان کے پاس جب حضور کی حدیث ہونا یہ پھر کسی کی نہیں سنتے۔ اور قادیانیوں کا ایک اور اٹکل طریقہ واردات، اور یہ طریقہ واردات بہت پرانا ہے۔ سورت آل عمران کی ابتدائی آیتیں ذوق والے حضرات ضرور دیکھ سکتے ہیں جا کر، ان کا شان نزول کیا ہے۔ وہ نجران کے عیسائیوں نے جب مدینہ شریف میں آ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، بحث کی تھی، تو اس وقت سورت آل عمران کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ وہ ڈسکشن کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ آپ کے قرآن سے تو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہونا ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا گیا ہے، کلمات اللہ بھی کہا گیا ہے، اور جو اللہ کی روح ہو تو عیسائی کہنے لگے ظاہر اللہ کی روح پھر خدا کا بیٹا ہم مانتے تو ہمارا بھی کیا قصور ہے، بیٹا نہیں تو روح اللہ تو مان گیا نا قرآن، اور کلمات اللہ بھی قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو تم بھی کہتے ہو اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتا۔ یہ عیسائیوں کے وہ سوالات یہ اس زمانے میں کچھ ماڈرن شیپ دے کر ان سوالات کو یہ اٹھا رہے ہیں، میں ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، اس کا جواب قرآن دیتا ہے، فرماتا ہے الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ قرآن کی ایسی آیتوں کو پکڑیں گے جن سے لوگوں کو ٹھڈا لگتا ہو، ٹپلا لگتا ہو، غلط فہمی ہوتی ہو، متشابہ قسم کی بات کو پکڑ لیں گے۔ قرآن کی واضح آیتوں کے ہوتے ہوئے ایسی باتوں سے کھینچ کھانچ کر مسیح علیہ السلام کا خدا کا بیٹا ہونا ثابت کرنے والوں، پہلے قرآن کے اندر لکھا ہوا دیکھ لو، لا الہ الا اللہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو خدا تین ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قل هو اللہ احد، یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس ایک آیت کے اندر سمو دی کہ الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ اس قسم کی اٹکلیں کر کے کھینچ کھونچ کے اپنا مسئلہ، اپنا موقف، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے فریب کاریاں کرتے رہتے ہیں۔ میرے محبوب قرآن کے صاف لفظ ہم نے الگ اتار دیے ہیں، ان کا مفہوم لیا جائے، ان کا مطلب ان کی روشنی میں سمجھا جائے، نہ کہ ان کی روشنی میں ان کا مفہوم سمجھا جائے۔ تصریحات کے ہوتے ہوئے تصریحات پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور جو چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں تصریحات کے ماتحت رکھ کے ان کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے۔ اب جب قرآن کی آیت ہے، یہ پس منظر بھی اس کا یہی ہے کہ یہ چونکہ چنانچہ کا چکر نہ چلاؤ، ہم نے تو صاف کہہ دیا ہے قل هو اللہ احد، اور اس طرح کی بہت سی آیتیں جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، تو ہمیں اصول مل گیا۔ یاد رکھیے اہل اسلام نے 1400 سال سے قرآن کے نزول سے لے کے حضور کی حدیثوں تک، نبی پاک علیہ السلام خود بخاری مسلم میں آپ کا ارشاد موجود ہے کہ اس قسم میں جب لوگوں کو دیکھو تو یاد رکھنا، قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے ان سے ڈسکس کرنا کہ واضح الفاظ کے ہوتے ہوئے فریب کاریاں کرتے ہو۔ اسی کو میں اگر مگر اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ کہہ رہا ہوں۔ اس کی اور بے شمار مثالیں ہیں، دنیا کے ہر مذہب نے قرآن کے ساتھ یہ فراڈ کیا۔ دیکھیے یہ جو حیات مسیح کے حوالے سے جتنی یہ باتیں کرتے ہیں، نجران کے عیسائیوں کے سوال کے جواب میں جو کچھ قرآن نے بتایا ہے اسی کی روشنی میں قادیانیوں کی یہ ساری یکڑ بازیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ ہندو کیا کہتا ہے؟ ہندو کہتا ہے جی میرا مذہب قرآن سے ثابت ہے۔ سنا، میں آپ کو جگانے کے لیے گزارش پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو لگ سمجھ آئے گی کہ قادیانیوں کے پلے تو کخ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں، یہ ان کی باتیں تو ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کی باتوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں جو قادیانی اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہندو کہتا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، انسانوں کو کہا تھا، یہودیوں کو کہا تھا جو ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز نہیں آئے تو اللہ نے سزا دینے کے طور پر ان کو فرمایا تھا کونوا قردۃ خاسئین، اور ذلیل و بندر ہو جاؤ۔ اب ہندو مسلمانوں پہ اعتراض کرتا ہے کہ انسان بندر بن سکتا ہے، تو ہندوؤں کا جو عقیدہ تناسخ کا ہے،
کہ انسان پہلے جیون میں انسان ہوتا ہے، دوسرے جیون میں اپنے کردار کے مطابق کتا بلا گھوڑا ہوتا ہے، اور اچھا کردار ہو تو کسی اوتار کی شکل میں، ولی کی شکل میں، وہ ولی کو اوتار کہتے ہیں، وہ دوبارہ ری اپیئر ہوتا ہے۔ تو سونا یہ جو ہندو نے دلیل دی ہے، تیری دلیلیں اس سے بھی کمزور ہیں۔ قرآن سے وہ بھی اپنے مسلک ثابت کرنے، مذہب ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، لیکن تھوڑی سی بات سے بات کھل جاتی ہے کہ ایک لفظ کا ٹوسٹ تھا، تم نے نسخ بنا ڈالا، وہ نسخ نہیں ہے، وہ مسخ ہے۔ بس نون کے بجائے میم لگ گئی، ساری بات کلیئر ہوگی۔ مسخ ہونا ہوتا ہے چہرہ بدل جانا، اسی بندے کا بیٹھے بیٹھے چہرہ بدل جانا، اور مر کے دوبارہ جم کے نئے جیون میں نئے روپ میں آنا۔ اور تم نے مسخ کو نسخ کیسے بنا ڈالا، انسان بناؤ۔ تو مرزا قادیانی صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں، میں صاحب توہین کے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ تو یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی لفظ مل گیا اور کوئی کسی کا کوئی قول، اس قول کو بھی کوئی سند کوئی نہیں، اگر ہے تو اس کا مفہوم وہ نہیں جو انہوں نے لیا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہاں فٹ کرتے ہیں؟ تصریحات کے مقابلے پر۔ قرآن کے واضح لفظ ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ کیا کہے گا؟ وہ جی ان اللہ یستفی، اس قسم کی باتوں سے لے آئے گا۔ اس تصریح کے سامنے اس کی کوئی ویلیو ہے؟ اس تمہارے استدلال کی ویلیو بتا رہا ہوں، اس استدلال کا کوئی ویلیو ہے؟ آیت تو آیت ہے، لیکن واضح لفظوں کے ہوتے ہوئے اٹکل سے استدلال کرنا محض ہندوؤں والی بدماشی ہے، محض عیسائیوں اور نجران کے آنے والے وفد والی بدماشی ہے۔ یہ قرآن کے سامنے اور مسلمانوں کے زندہ ہوتے ہوئے یہ بدماشیاں نہیں چلیں گی۔ حضور کے غلام ابھی زندہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مرزا سے پہلے بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی ہیں۔ میں نے جو خطبے میں قرآن کی آیت پڑھی تھی، وہ آیت اس طرح ہے، اللہ کریم فرماتا ہے ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں۔ شیطان بھی اپنے دوستوں کو القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے، ان کے دل کے اندر بات ڈالتا ہے، بات انڈیوس کرتا ہے، بات اندر پینیٹریٹ کرتا ہے، داخل کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلائل بظاہر بول بول کر نبی دیے جائیں تو شیطان کو یہ توفیق حاصل ہے شیطانی کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ وہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں کے اندر طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے دلائل، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ایک دلیل پکڑا دیتا ہے ایک بندے کو، اور اس کے اوپر طرح طرح کی کڑیاں، کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے۔ یہ شیطان کے پاس ایک فن ہے۔ تو قرآن نے کہا بے شک شیاطین لیوحون، ضرور وحی کرتے ہیں، الی اولیائہم، شیطان اپنے ولیوں کی طرف۔ پتہ چلتا ہے ایک ولی اللہ کا ہوتا ہے، ایک ولی شیطان کا ہوتا ہے، اور یہ شیطان کے ولیوں کو شیطان نے کہاں کہاں ٹھوکر کھلائی ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس پوری داستانیں موجود ہیں۔ میں ایک ایک بتاؤں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ شیطان نے کہاں کہاں لوگوں کو ٹھوکر لگائی۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ میرے مرشد کو الہام ہوا، شیطان نے الہام کیا کہ تو مسیح ہے۔ میں مرزائیوں اس پہ سوال کرتا ہوں، اگلی بات تو بعد میں کروں گا۔ لو جی، مسیح ہونے کا الہام شیخ اکبر جیسی روحانی شخصیت کے مرشد شیخ مغربی کو شیطان نے کیا، والشیخ یداویہ بما ینبغی، اور میرے مرشد نے شریعت کی روشنی میں اس الہام کو پرکھ لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ مسیح علیہ السلام تو زندہ آسمان پر گئے ہیں، خود واپس آئیں گے، میں کون ہوتا ہوں مسیح بن بیٹھوں۔ یہ تھے بندے کے پتر، یہ تھے شریعت کو سمجھنے والے، یہ تھے قرآن سنت کو آگے رکھنے والے، اپنے الہاموں کو اس کی روشنی میں پرکھنے والے، اور اپنے الہاموں کی روشنی میں قرآن و سنت کو پرکھنے والوں، تمہاری بیسک اور بنیادی سلپ، پہلی ٹھوکر تمہیں یہیں سے لگی ہے کہ تم نے قرآن و سنت کو پیچھے کر دیا، مرزا قادیانی کی خرافات اور الہامات کو آگے کر دیا۔ ایک اور مثال دینے لگا، مرزا قادیانی سے کچھ عرصہ پہلے، بس 40-50 سال پہلے، within these days ایران میں 2 آدمی گزرے، محمد علی باب، اس کا فرقہ کہلاتا ہے بابی فرقہ، اور بہا اللہ، اس کے ماننے والے کہلاتے ہیں بہائی۔ یہ کچھ لوگ ہمارے بھی کہتے ہیں جی تمہاری کتابوں میں گنجائش تھی، اس لیے مرزا قادیانی تمہاری بخاری مسلم پڑھ کے نبوت کا دعویٰ کرنے لگا۔ ان لوگوں کو بھی ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ سر، یہ تو ایران والوں نے بھی تمہاری اصول کافی وغیرہ پڑھ کے یہ دعوے کیے ہوئے ہیں۔
تو خرابی شیطان کرتا ہے. بہاء اللہ کی کتاب ہے بہاء اللہ اور عصر جدید، یہ کتاب فقیر کے پاس موجود ہے. 268 پیج ہے اس کا، 268. یہ بہائی فرقے کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ لکھتا ہے بہاء اللہ کہتا ہے کہ حضرت ایلیا علیہ السلام، جن کو الیاس کہتے ہیں، بسم اللہ، الیاس علیہ السلام، ان کا لوگ انتظار کر رہے ہیں. اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بھی دوبارہ آنے کا لوگ انتظار کر رہے ہیں. بہاء اللہ اور عصر جدید میں بہاء اللہ کے الفاظ موجود ہیں. بہاء اللہ کہتا ہے کہ الیاس علیہ السلام کے آنے کی پیشین گوئی محمد علی باب کے آنے سے پوری ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشین گوئی بہاء اللہ، یعنی میں اپنے آپ کو کہتا ہے، بہاء اللہ کے آنے سے پوری ہوئی. اور مسیح ان کے نزدیک بہاء اللہ ہے اور محمد علی باب ان کے نزدیک الیاس ہے. اس بات سے پتہ چل گیا کہ مرزا قادیانی نے اپنی ساری کی ساری تھیوری سٹیل کی ہے، چوری کی ہے. اس سے پہلے اس قسم کی بکواسات لوگ کر چکے ہیں. اگر مرزا قادیانی سچا ہے تو پھر وہ کیسے جھوٹے ہیں؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو مرزا قادیانی کیسے سچا ہے؟ تو پھر یہ کتنے کے مسیح تم دنیا کے اندر لے کے آؤ گے اور کہاں حضور علیہ السلام کی امت کو کہاں تک ڈسٹرب کرتے رہو گے؟ میں نے کتاب کا نام بتا دیا ہے، اصل الفاظ سنا دیے ہیں، صفحہ نمبر بتا دیا ہے. اب ذرا ٹھنڈے دل سے قادیانیوں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ بالکل لاجیکل اور علمی بات ہے کہ نہیں؟ جب ہے تو پھر مان لو کہ یہ ساری کی ساری باتیں جتنی مرزا کرتا ہے، یہ مرزا سے پہلے مختلف لوگوں کو اس قسم کے شیطانی الہام ہو چکے ہیں، اور کسی اللہ کے پیارے نے ایسے الہام کو قبول نہیں کیا اور کسی شیطان کے چیلے نے ایسے الہام کو قبول کر لیا ہے. مرزا قادیانی شیطان کے چیلوں میں شامل سمجھو. اب تھوڑا آگے چلیے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ جانے پہ حکمت کیا ہے، اس کا آپ نے اور قرہ زمحریر کا جواب آپ نے علمی طور پر اور ضمنی طور پر مکمل سن لیا کہ یہ حکمتیں یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تم پر کتنے سوال ایسے ہوں گے کہ تم ان کی حکمتیں ثابت نہیں کر سکو گے. لوگوں نے نمازوں کی حکمتیں پوچھی ہیں، روزوں کی حکمتیں پوچھی ہیں، زکوٰۃ کی حکمتیں پوچھی ہیں. اس کی حکمت کسی کی سمجھ میں آئے تو ماشاءاللہ. حکمت اگر ہماری عقل اس حکمت تک نہ پہنچے تو اس چیز کا انکار نہیں کرنا، اپنے دماغ اور اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے. خود مرزا قادیانی آسمان سے نہ آنے کا دعویٰ کرتا ہے، زمین سے پیدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بارے میں حکمت پوچھنے والوں، مرزا قادیانی کے ہی پیدا ہونے کے بارے میں ہی سوال کا جواب دے دو. چلو آسمان سے آنا نہ ہی صحیح فرضی طور پر، تو مرزا قادیانی کے مسیح بن کے آنے میں کیا حکمت ہے؟ اسی کے امام مہدی اور مسیح ہونے کے بارے میں، ایک ہی شخصیت کے دو نام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ مرزا قادیانی کی ایک آنکھ ہونا اور دوسری آنکھ کا نہ ہونا، اس میں کیا حکمت ہے؟ مرزا قادیانی کے سیرت اور کردار اور طرح طرح کے اس پر اٹھنے والے سوالات کا کیا جواب ہے؟ اس کے اندر ساری کی ساری حکمتیں. اگر تم ایک حکمت پوچھتے ہو تو تمہارے اوپر 1000 حکمت پوچھے جانے کا سوال وارد کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے. حکمتوں کے چاچے لگتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے احکام کے حکمتیں پوچھنے والوں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ سے حروری ہونے کا الزام لیا کہ تم حضور کی شریعت پر حکمت پوچھتی ہو کہ روزہ کیوں رکھنا پڑتا ہے اور نماز کیوں معاف ہوتی ہے. حکمت ہی پوچھ رہی تھی نا. اما پاک نے فرمایا ہمیں حکمتوں کا نہیں پتا، حضور کرتے تھے تو ہم مان گئے، حضور روکتے تھے ہم مان گئے. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہون رسیدی تمام بو لہا بیست. مصطفیٰ کے سامنے گردن جھکاؤ، اگر ایسا نہیں کرو تو تم ابو لہب سے بھی بدتر ہو. اب تھوڑی سی اور گفتگو اسی حوالے سے مناسب لگتی ہے. مرزا قادیانی اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں، اس کی کتاب ہے، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 15 بنتی ہے اور صفحہ نمبر 21 ہے، 21. وہاں لکھتا ہے کہ انجیل برنباس میں نے سنی ہے. یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ برنباس کی انجیل یہ کوئی انجیل ہے جو مشہور 4 انجیلوں میں وہ شامل نہیں ہے. جو اویلیبل اور دستیاب بائبل ہے اس میں یہ انجیل شامل نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ انجیل دنیا میں کہیں موجود ہے. میرا خیال ہے کہ لندن کے پرانے کتب خانے میں ضرور موجود ہوگی. اس کتاب کو دیکھنا چاہیے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونا بھی بیان ہوا ہوگا اور میرا مسیح ہونا بھی اس میں ضرور لکھا ہوا ہوگا. اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. مرزا جی مر گئے. مرزا جی جب کھپ گئے تو بعد میں یہ انجیل لوگوں کو مل گئی. اب اس انجیل کو ہم نے پڑھا. میرے پاس یہ انجیل موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. اس انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ then before their eyes ساری دنیا دیکھ رہی تھی, 4 angels lifted him up to the heavens. عیسیٰ علیہ السلام کو 4 فرشتے آئے اور آسمان پر اٹھا کے سب کے سامنے لے کر چلے گئے. لو جی, یہ برناباس کے اندر انگلش میں یہی پراپر الفاظ نہ ہو تو آ کے بات کرنا. اسی انجیل کے اندر چیپٹر نمبر 97 میں لکھا ہوا ہے, گوسپل آف برنابا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. انوردی though I am to untie his hosen, کاش میں محمد کے جوتے کے تسمے کھولنے کے قابل ہوتا. I have received grace and mercy from God to see him. میں نے اللہ سے اس بات کی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کی زیارت تو کرا دے. اب حکمت سمجھ آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اور یہ کسی اسلامی کتاب میں ہوتا نا تو عیسائیوں نے شاید نہیں ماننا تھا, لیکن یہ عیسائیوں کی اپنی کتاب میں ہے. اور عیسائیوں کی کتاب میں بھی ہوتا تو مرزا جی نہ مانتے, لیکن مرزا صاحب کی اپنی ریکمینڈ کی ہوئی کتاب کہ یہ کتاب امید ہے مل جائے گی, اس میں صحیح صحیح باتیں لکھی ہوئی ہوں گی, شاید لندن کے پرانے کتب خانے میں موجود ہو. مرزا جی وہ کتاب مل گئی ہے, مرزا جی اس کتاب نے آپ کی ناک کاٹ کے رکھ دی ہے اور اسلام کا جھنڈا بلند کر کے رکھ دیا ہے. پوری دنیا عیسائیت کو بھی ہم اسی کتاب کی روشنی میں نیچا دکھا سکتے ہیں, اور پوری دنیا قادیانیت کو بھی اسی کتاب کی روشنی میں اور مرزا کے اس قول کی روشنی میں ہم نیچا دکھانے میں الحمدللہ کامیاب جا رہے ہیں. حدیث شریف میں ابھی آتا ہے, اب حدیث شریف اسلامی کتابوں میں سے بھی سن لیجئے. دیکھیے اسلامی کتابیں ہوں اور برناباس کی انجیل کے ساتھ تعلیق کرتے بالکل 100% وہی الفاظ ادھر بھی مل جائیں, مزہ ہی آ گیا. مسند احمد, مستدرک حاکم, حدیث کی کتابوں میں صحیح حدیث موجود ہے. اس کی بیس تو مسلم شریف میں بھی موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم جب آئیں گے تو وَلَا يَسْلُكَنَّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا, حج یا عمرہ کرنے کے لیے گھر سے سفر کریں گے. اور لَيُسْنِيَنَّهُمَا, یا حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کریں گے. حتیٰ یاتی علی قبری, حتیٰ کہ میری قبر پر آئیں گے. وَلَا يُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ, عیسیٰ علیہ السلام میرے روضے پر آ کر مجھے سلام دیں گے, میں سلام کا جواب دوں گا. اب یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بالکل برناباس کے اس قول کو بالکل ریکمینڈ کرتی ہے, اس کے ساتھ تعلیق کرتی ہے. برناباس کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی مجھے اپنے نبی کی زیارت کرا, اور حدیث کہتی ہے حضور فرماتے ہیں میرے روزے پر آئیں گے, مجھے سلام کہیں گے, میں جواب دوں گا. ایک اور بات بھی عرض کرتا ہوں, مرزا قادیانی نے ساری زندگی حج یا عمرہ نہیں کیا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نہ حج کیا نہ عمرہ کیا, اور نہ ہی روضہ رسول پر حاضر ہوا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, سیف چشتیائی کا صفحہ نمبر 108 ہے. پیر صاحب یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ سچا مسیح جب آئے گا تو روضہ رسول پہ جائے گا. اور مرزا قادیانی اس وقت تک 1901 تک, پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی 1901 عیسوی کے لگ بھگ لکھی گئی, اور مرزا قادیانی 1908 میں مرا. مرزا کے پاس 7-8 سال موجود تھے. تو پیر صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں یہ حدیث نقل کر کے, پھر بتائیں سچا مسیح روضہ رسول پہ جائے گا, لیکن ہم پیشین گوئی کرتے ہیں. میں ان ایڈوانس پریڈکشن دے رہا ہوں کہ روضہ رسول پر حاضر ہونا, اصل الفاظ یوں ہے, مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفن میں حاضر ہونا, نبی پاک کو سلام عرض کرنا اور سلام کا جواب لینا, یہ نعمت قادیانی کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. بھائی آج بھی دیکھ لو سیف چشتیائی للکار رہی ہے, 108 صفحہ ہے. یہ تو ایک اللہ کے ولی کی پیشین گوئی ہے, اور تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اور وہ تو اللہ کا ولی ہم مانتے ہیں, وہ تو اللہ کا ولی بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا, وہ تو آپ کو حضور کا فقیر کہتا ہے. اور جو خود کو فقیر کہے ہم اسے ولی مانیں, اور اس کی پیشین گوئی مرزا قادیانی کے پاس 8 سال کا طویل عرصہ موجود تھا. اس پیشین گوئی کو غلط ثابت کرنے کے لیے مہلت موجود تھی. نبی سچے جب ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کیے جانے والے کسی بھی مخالف کے چیلنجز کبھی اللہ تعالیٰ پروان نہیں چڑھنے دیتا. یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مسیح علیہ السلام میرے روضے پہ آئیں گے, میں سلام کا جواب دوں گا, تو فقیر نے اس پر کچھ شعر لکھے ہیں, سنا دیتا ہوں. مصر گلیل
القدس فلسطین، گلیل جلیل ہے عربی میں، اس کی معرب ہے، اصل گلیل ہے، مصر گلیل، گلیل عیسیٰ علیہ السلام کا گاؤں ہے جس میں وہ بائبل میں لکھا ہے کہ اے گلیلی مردو، جس طرح تم مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہو اسی طرح مجھے آتا ہوا دیکھو گے۔ مصر گلیل، القدس فلسطین، بابل اور فاران بھی مدنی، تیری خاطر بننا چاہیں دنیا کے سلطان بھی مدنی۔ حضرت عیسیٰ شرف زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر ایک دن ہو جائیں گے رب کے وہ مہمان بھی مدنی۔ تیرے پیچھے جبرائیل بھی منزل منزل جاتے ہیں، تو مکی قرآن بھی مکی، تو مدنی قرآن بھی مدنی۔ یہ میں نے ختم نبوت کے موضوع پر بہت کچھ عرض کرنا تھا۔ مرزا قادیانی کے احوال، کردار، تضاد بیانیاں، بے ادبیاں، گالیاں، بدتمیزیاں، اور نبوت تو کیا ایک شریف آدمی ہونے کے بھی لائق جو باتیں نہیں ہوتی، اس قسم کی ساری باتیں یہ چونکہ مجھ سے پہلے قبلہ ایڈوکیٹ صاحب نے، علامہ بدیع الزمان بھٹی صاحب نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی تھیں، اس لیے میں نے اس موضوع سے پہلو تہی کرتے ہوئے صرف اور صرف ایک مخصوص موضوع پر کنسنٹریٹ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن کے اپنے دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر کفر اور ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میدان میں ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پیر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے یہ سلسلہ، یہ طریقہ جو شروع کیا ہے مجھے بہت پسند آیا ہے، یہ انداز کہ اس طرح لوگوں کو بٹھایا جائے، اس دور کی مجھے ضرورت محسوس ہوتا ہے۔ اس قسم کی نشستیں اور علمی موضوعات کو چھیڑنا اور لوگوں کو اچھی اچھی معلومات فراہم کرنا یہ دور کی اس وقت ضرورت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ساتھی کتاب لایا ہے، فقیر کی لکھی ہوئی ختم نبوت پر کتاب ہے الانتہا۔ انتہا بھی اینڈ کوئی کہتے ہیں نا، یہ ہے بار سٹال پہ موجود ہے۔ جتنی میں نے گفتگو کی ہے تقریباً ساری کی ساری اس کتاب میں ہے، اور اس کے علاوہ یہ تو اس کتاب کا شاید 20واں حصہ بھی نہیں جو میں نے گفتگو کی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ میٹیریل، اور مرزا کی وہ گالیاں، خرافات، چبلیات سب اس کے اندر ہم نے یکجا کر کے بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ختم نبوت، حیات مسیح، ظہور مہدی، مرزا قادیانی کی سیرت و احوال، اور ہماری ذمہ داریاں، علماء اہل اسلام کی اس وقت تک خدمات اس موضوع پر سب ڈیٹیل سے دی ہوئی ہیں۔ ذوق والے بندے مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو ضرور خریدیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔